سورہ سبا آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان دین کے معاملے میں بالکل اندھا اعتماد نہیں کر سکتا کسی پر۔ اس کی سیلف آبزرویشن، اس کا خود کا پڑھنا اور سمجھنا، اس کا اگر بیسک عربک کو تھوڑا سا جان لینا جو اس کو اللہ کے قریب پہنچا دیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں ہم نے پچھلی آیتیں دیکھی تھیں۔ اب آپ دیکھیں گے کس طرح سے بات شروع ہوتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریہ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی اویئرنیس دینے والا، کوئی ڈرانے والا۔ یعنی بتایا یوں جا رہا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر جب کبھی بھی بھیجا تو قول مترفوہا، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ کہہ دیا، قولا، کہنے لگے وہاں بستی کے خوشحال لوگ، خوشحال طبقہ، کہ انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ بے شک ہم ان باتوں کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اس کا کفر کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ ہمیں پچھلی آیتیں ملی تھیں کہ وہ اپنے بڑوں کو کوس رہے ہوں گے قیامت کے دن، کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے، اور تم نے ہمیں دن رات پٹی پڑھائی، چالیں چلی، اور ہم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی کوئی نہ کوئی اتھارٹی کے مالک سمجھ لیا۔ اسی سے ہی یہ بات جڑتی ہوئی آ رہی ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ضرور ملے گا کہ اس نے کس طرح سے اللہ کی کتاب کو خود نہیں پڑھا یا کیسے کسی پر اعتماد کر لیا اللہ کے معاملے میں۔ وہی چیز جو چل رہی ہے کہ جب کبھی اللہ نے نبیوں کو، ڈرانے والوں کو، انذار کرنے والوں کو بستیوں میں بھیجا تو خوشحال طبقہ، کیونکہ اس وقت بات ہوگی اللہ کے رزق کی بھی، آگے اب آیت پڑھیں گے کہ ہمارے ہاں جن کے پاس پیسہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی پیسے کے حقدار ہیں، اور ان کی خود کی کوئی کوالٹی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ان کو ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ خوش ہو کے دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے یہاں خوش فہمی ہے کہ جو زیادہ سفر کرتا ہے، دنیاوی معاملات میں بڑا خوش ہے، بڑا پیسے والا ہے، تو وہ خود بخود سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اور لوگ بھی دعائیں ایسی ہی دیتے ہیں کہ جیسے اللہ نے اسے سونے کے جھولوں پہ جھلایا ہے، اللہ تمہیں بھی جھلائے۔ یعنی ہمارے یہاں پیسہ ہونا یہ ہماری خود ساختہ اپنی سوچ ہو گئی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق باتیں نبی جو وحی لے کر آئے تو ان کو جھٹلانے والے پہلے خوشحال طبقہ ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے نبیوں کو ہر دور میں یہ کہہ کر جھٹلا دیا کہ جس وحی کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم بہت زیادہ کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں مال کے بھی اعتبار سے اور اولاد کے بھی اعتبار سے۔ اولاد کے اعتبار میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بیٹا ہونا تو لگتا ہے کہ کوئی عورت کی کوالٹی ہے بیٹا جننا۔ جو عورت بیٹا نہیں جنتی لگتا ہے کہ اس عورت میں کوئی فالٹ ہے، جبکہ سائنس اتنا ترقی کر گیا ہے کہ جو عورت بیٹا نہیں جنتی تو مرد میں بھی کوئی اپنی طرف سے خرابی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ مرد ہی کی وجہ سے جو عورت اور مرد کا ریلیشن ہوتا ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو مرد ہی کی وجہ سے بیٹا بھی ہوتا ہے یا بیٹی بھی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہمارے ایک کانسیپٹ بن گیا ہے کہ مال اور اولاد والے اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اسی طرح بیٹا جننے والی عورت بھی بڑی سپیریئر ہے۔ تو اینی وے یہ ہر دور کا ایک تقاضا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ
لوگوں نے ایک تو وحی کا انکار کیا، نمبر 2 انہوں نے کہا کہ ہم بہت کثیر ہیں مال اور اولاد میں، جس میں بیٹا ہم ضرور لائیں گے، سوچ میں کہ جن کے یہاں بیٹے تھے انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے۔ وما نحن بمعذبین، جب یہ 2 چیزیں ہمارے پاس ہے تو ہم عذاب بھی نہیں دیے جائیں گے۔ یہ ہے انسان کی سائیکالوجی، اور یہ جب اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بتا رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، تو ہمارے اطراف میں ہمیں نظر آتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رکھے، ہمیشہ ہمیں انسیکیورٹی دے۔ میں تو دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچیں کہ جس چیز پر ہم اترا رہے ہیں یا وہی چیز ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے گی جس پر ہم اترا رہے ہیں، یا وہی چیز ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اچھی سوچ رکھیں تو اللہ کی قربت بھی نصیب ہو جائے۔ یہی چیز ابھی آپ کو آگے بتائی جائے گی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ دیکھیں، ایک تو پچھلی بات آ رہی ہے کہ مال اور اولاد بھی اگر زیادہ ہے تو عذاب سے ڈرو، برے عمل سے ڈرو، کہ اگر برے عمل کرتے ہو تو اللہ دنیا میں تو گناہگاروں کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جہاں صرف ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ تو یہاں سے جو بات شروع ہو رہی تھی آیت نمبر 36 سے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تمہاری کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثریت، میجورٹی پیپل علم ہی نہیں رکھتی ہے کہ یہ رزق کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، محنت ہمیں کرنی چاہیے، اس کے سبب تلاش کرنی چاہیے، جیسے ہم دوسرے معاملات میں محنت کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی سارا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، خوبصورتی ہو، تندرستی ہو، جبکہ آپ اپنا خیال رکھتے ہو تو تندرست بھی رہتے ہو، آپ پیسہ بچاتے ہو تو گھر بھی خرید لیتے ہو، یہ سارے جو ایک آپ کے ذمے جو کام ہیں آپ اسے کریں، لیکن آپ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے جو ان چیزوں سے نوازے نہیں گئے، اور وہ محنت بھی بہت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت بیلنس اس عقیدے کو رکھنا چاہیے کہ محنت بھی اپنی جگہ خوب ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی کریڈٹ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کو دینا پڑے گا، اور ڈرتے ہی رہنا پڑے گا کہ اگر آج دنیا اچھی گزر گئی ہے لیکن میری پوری کوشش ہو کہ میری آخرت بھی اچھی گزر جائے، تو آخرت کی جو اچھائی کے لیے ہمیں وہی کا سہارا لینا پڑے گا اور بڑا متوجہ رہنا پڑے گا۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت لوگ علم ہی نہیں حاصل کرتی کہ جس سے اس کو اپنے بارے میں بھی کچھ حساب کتاب پتہ لگ جائے۔ اب جناب آیت نمبر 37 یہ آپ مارک کر لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی ایک سٹیٹمنٹ ہے جو بہت مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ جناب اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، مال صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو وہ ٹاپک آ رہا ہے، اور ہم تو ویسے بھی بڑے فین ہیں، بڑے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان معاملات میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ کا پتہ چل جائے کہ کیا کس حد تک اولاد کام آئے گی اور کیا کس حد تک مال کام آئے گا۔ تو یہ بڑا آپ لوگوں کا اور میرا انٹرسٹنگ ٹاپک آ گیا کہ کیا اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں اس سے پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ نیک اولاد پھر صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے نیک والدین کے لیے۔ میں نے کیا کہا؟ جو میں نے سمجھا کہ ساری اولاد سارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتی ہے، نیک اولاد ہی نیک والدین کی صدقہ جاریہ ہوگی۔ یہ آپ کو بتا رہی ہے آیت نمبر 37 سورہ سبا کہ وما اموالکم ولا اولادکم، نہ ہی تمہارا مال ایسا ہے اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی ہے کہ باللتی، وہ جو تقربکم عندنا زلفا، جو قریب کر دے تم کو ہمارے پاس کسی طرح، کسی سٹیٹس میں، کسی درجات میں،
نہ تمہاری مال اور نہ تمہاری اولاد، وہ جو ایسا کچھ نہیں ہے جو قریب کر دے تم کو ہمارے پاس کسی درجے میں، کسی درجات میں، الا، ہاں سوائے مال اور اولاد تمہارے لیے ہماری قربت کا ذریعہ کب بنے گی؟ من آمن. دیکھیں آ رہا ہے تمہاری اولاد اور تمہارا مال، تو کس سے بات ہو رہی ہے؟ جس سے بات ہو رہی ہے، جو والدین سے بات ہو رہی ہے کہ تمہاری اولاد اس صورت میں ہمارے لیے ہمارے پاس قربت کا ذریعہ بنے گی. من آمن، جو خود ایمان والا ہوگا، وعمل صالحا، اور جو خود عمل اچھے کرتا ہوگا، تب اس کی اولاد اس کے لیے اس کو فائدہ دے گی کہ جو ہمارے پاس تمہیں درجات نصیب ہوں گے تو لازماً وہ بھی اچھی ہی ہوگی. جبھی تو درجات کی بلندی کی بات آ رہی ہے. درجات کی بلندی اگر ہم پہلے ہی نوٹ کر لیں کہ درجات کی بلندی، شفاعت، اللہ کی جنت کا مستحق، یہ وہی ہوتا ہے جو خود نیک ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد وہ جو تمہیں قریب کر دے ہمارے پاس درجات میں، سوائے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اولاد تو نیک ہو ہی، لیکن من آمن میں والدین، وہ والدین جو خود بھی ایمان والے ہوں اور انہوں نے اللہ کو شہادت دی ہو، اچھے عمل کر کے دکھاتے ہوں، فَأُولَئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں کہ لہم جزاء الضعف، انہیں بے انتہا بڑھ چڑھ کر جزا ملے گی. کتنا پیارا، دیکھیں جب یہ کمبینیشن ہوگا نیک اولاد اور نیک والدین، تب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیں گے. بیما عملو، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، صرف عمل کی جزا نہیں ملے گی بلکہ بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ پیر ماں باپ کا اور اولاد کا سب کا نیک مل رہا ہے. اور یہ ٹاپک اللہ نے جگہ جگہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ اسی صورت، بلکہ یہاں تک سورہ طور میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ شخص جو خود ایمان والا تھا، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد، انہوں نے بھی ان کو ماں باپ کو فالو کیا ایمان کے ساتھ. دیکھا آپ نے، کلیئر ہو گیا، والدین بھی نیک ہوں، بچے بھی نیک ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ طور میں بھی فرماتے ہیں پھر ہم ان کو ملا دیں گے، پھر ہم ان کو ایک جنت میں بٹھا دیں گے، یعنی ان کو وہاں ملاقات نصیب ہو جائے گی جنت میں. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر وہ بخشش کے تو قابل ہیں، لیکن اگر درجات میں بھی کمی ہے تو کم درجے والوں کو اللہ بڑھا کر بڑی سٹینڈرڈ پر تو لے جائیں گے، بڑے درجات کو گھٹا کر نیچے نہیں لائیں گے. یعنی یہ اللہ کی شان ہے کہ گریس مارکس، ایکسٹرا نمبرز مل سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو اعلیٰ لوگ ہوں گے ان کو ڈکریز کر دیا جائے، یہ نہیں ہوگا. یعنی یہ اتنا خوبصورت چیپٹر ہے، جگہ جگہ اس کو الگ الگ طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ بات ہمارے ہاتھ میں بڑے محکم انداز سے آ گئی ہے. اور یہاں بھی آج آپ کو پھر مل رہی ہے کہ اگر ان کے عمل اچھے ہوں گے تو انہیں بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ ان کا جزا دیں گے. وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ باغات میں، اونچے محلات میں بالکل امن کے ساتھ ہوں گے. اور اسی کے کمپیریزن میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جس کی ساری زندگی اس کوشش میں رہی، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ اس کے کمپیریزن میں برے لوگ، اور برے لوگوں کی کیا برائی خاص فوکس کی جا رہی ہے، جو ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ اس آیت کمپلیٹ کتاب نہیں ہے، آیتیں
صرف انسان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور کیا آیتیں سمجھ کر تم عالم بن جاؤ گے؟ اور آیتوں کے ایررز نکالتے تھے، آیتوں میں غلطیاں نکالتے تھے، اور یہ لوگوں کو باور کرواتے تھے کہ عام بندہ یہ آیتیں نہ پڑھے، ان کے لیے بڑے بڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ آتا ہے، اس کے لیے اتنا علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی مشکل بنا دیا، مشکل بنا دیا۔ پھر جو قرآن پڑھتا ہے اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں اس آیت کا مطلب بتاؤ، اس آیت کا مطلب بتاؤ۔ اگر تم قرآن سے ہی قرآن کو، تفسیر القرآن بالقرآن، اگر تم قرآن ہی سے قرآن کو سمجھ سکتے ہو، فلاں آیت سمجھاؤ۔ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، آؤ ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تم ہمیں سمجھاؤ، کچھ ہم تمہیں سمجھائیں گے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کی کتاب وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر فوکس رکھے گا؟ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آیت ہی آیت کو کھولے گی، اور قرآن کی آیت ہی آپ کو آیتیں سمجھائے گی، کیونکہ اس سے بیسٹ کوئی اور تفسیر نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، تم کوئی طرح کی اگزامپل لا ہی نہیں سکتے ہو، إِلَّا جِئْنَاكَ، ہم تمہیں اس کو سمجھائیں گے، ہم تمہیں اس قرآن سے ہی قرآن کو سمجھائیں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم تمہیں بہترین تفسیر سمجھائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن کو نیچا دکھانے پر تلے ہوئے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اہل کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ قرآن کو مل جل کر پڑھیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور جو مال اور اولاد ہم کو اللہ نے دیا ہو اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اور اللہ سے دنیا بھی اچھی مانگیں، آخرت بھی اچھی مانگیں، اور اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔